الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات میں ایک اہم جز اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، اور یہ کہ کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے تو یہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کی محبت کو، اللہ کے رسول کی محبت کو پا لیتا ہے، اور جو جس سے محبت کرتا ہے کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر کسی کی محبت کفر کے ساتھ ہے، کفر کے ساتھ قیامت کے دن اٹھے گا۔ کسی کی محبت ایمان کے ساتھ، ایمان والے کے ساتھ ہے، ایمان والے کے ساتھ اٹھے گا۔ کسی کی محبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہے تو یقیناً قیامت کے دن اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ اٹھے گا۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابو داود میں نقل کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن الصامت رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے، انہ قال یا رسول اللہ۔ ابو ذر غفاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ وہ صحابی ہیں جو کثرت سے اللہ کے پیارے پیغمبر سے سوالات کرتے تھے۔ معاذ بن جبل بھی تھے، دوسرے اصحاب بھی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الرجل یحب القوم، ایک آدمی محبت کرتا ہے، تعلق رکھتا ہے ایسی قوم سے، ایسے لوگوں سے وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ كَعَمَلِهِمْ، وہ ایسے اللہ کے نیک بندے، تقوی طہارت والے، ایمان صفات والے، کہ وہ آدمی ایسا عمل نہیں کر پاتا جیسا کہ وہ دیکھتا ہے کہ قوم والے مجھ سے زیادہ عمل کرنے والے ہیں، لیکن محبت کرتا ہے ان سے، اللہ والوں سے، ایمانی صفات والوں سے، لیکن اتنا زیادہ عمل نہیں کر پاتا جس طرح کی وہ عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے اس بیچارے کا انجام کیا ہوگا؟ محبت تو کرتا ہے اللہ والوں سے، لیکن اتنا عمل نہیں کر پاتا، فرائض کی پابندی کر لیتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز بھی رکھتا ہے، زیادہ نفلی عبادات نہیں کر پاتا، لیکن یہ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، قال انت یا ابا ذر،
مع من احببت، اے ابو ذر کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں تم ان کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ قال فإنی احب اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حال تو یہ ہے، میرا عمل یہ ہے کہ میں تو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میری محبت اللہ کے ساتھ ہے، میری محبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ قال، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، یقیناً تم ان کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو، یعنی جب تم کو اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، یقیناً تم انہی کے ساتھ ہوگے۔ فَعَادَهَا ابو ذر، ایک مرتبہ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرما دیا کہ جن سے تم محبت کرتے ہو ان کے ساتھ ہوگے، پھر دوبارہ اعادہ کیا، دوبارہ سوال کیا، پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے فَعَادَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو ذر فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، جن سے تم محبت کرتے ہو قیامت کے دن تم ان کے ساتھ ہوگے۔ ہم اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اللہ کے رسول کی محبت مل جائے اور اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہو، تعلق ہو۔ آئیے ایک دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اسی عنوان سے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ ظاہر ہے قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، اور پھر یہ کہ حدیث جبریل میں یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے، انسانی شکل میں آ کر سوال کیا تھا قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا مل مسئول عنہا من السائل، یعنی آپ سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا، سائل سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا، مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے۔ اور قرآن حکیم میں کئی آیات موجود ہیں کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، نہ فرشتوں کو دیا ہے، نہ انبیاء علیہم السلام کو دیا ہے، لیکن سوال کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ فقال ویلک، اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس وقت جواب دیا ویلک، یعنی بربادی ہو تمہارے لیے۔ یہ ایسے تعجب کے وقت یہ لفظ استعمال کرتے تھے، لیکن یہ بد دعا کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، عرب کا ایک اصطلاحی جملہ تھا جو استعمال کیا کرتے تھے، یعنی ایسا سوال کیوں کر رہے ہو، تمہارا سوال غلط ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ وما اعددت لہا، تم قیامت کے بارے میں پوچھ تو رہے ہو،
قیامت تو آئے گی، اس کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، لیکن تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ یقیناً یہ مرحلہ آنے والا ہے، ہر ایک کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ قیامت کا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ قیامت تو توڑ پھوڑ کر دینے والی چیز، کفار کے لیے، نافرمانوں کے لیے۔ بتاؤ وما اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے کہ قیامت کے دن تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو، قیامت کے تم جہنم سے بچ سکو، قیامت کے دن تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ کیا تیاری کی ہے قیامت کے ہولناکیوں سے بچنے کے لیے؟ قال ما اعددت لها، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بات تو یہ ہے کہ میں نے کوئی تیاری تو نہیں کی ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ عمل نہیں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، فرائض کی پابندی نہیں کرتے تھے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سب کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے کہ بہت سارا کر کے بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے کہ میں کچھ کر رہا ہوں۔ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ، مگر ہاں اتنی بات ضرور ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کے رسول سے محبت کرے گا، یقیناً اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل بھی کرے گا، اللہ کے رسول کی باتوں پر یقین بھی ہوگا۔ یہ عمل کا، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات کو مانتا ہے، ہر بات کو تسلیم کرتا ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، انت مع من احببت، یقیناً تم ان کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ یعنی اللہ کے رسول کی محبت تمہیں ملے گی، اور جس کو اللہ کے رسول کی محبت مل جائے اس کے لیے نجات کی سند ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اس کے بعد راوی حدیث بیان کرتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، بڑے مقدس صحابی ہیں، 10 سال تک اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں رہے، آپ کی خدمت کرتے رہے۔ بہت ساری روایات انس بن مالک سے آتی ہیں۔ اس کے بعد اپنی بات بیان کرتے ہیں کہ فما رأیت المسلمین فرحوا بشیء بعد اسلامہم فرحہم بہا، کہتے ہیں کہ اس بشارت کے بعد جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے مختلف اوقات میں بیان کیا تھا، جو اللہ کے رسول سے محبت کرے گا وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا، یعنی اللہ کے رسول کی محبت اس کو ملے گی۔ اس کے بعد میں نے مسلمانوں کو دیکھا جو اسلام میں داخل ہوئے تھے، اس سے زیادہ خوشی اور کسی چیز سے ان کو نہیں ملی، یعنی بہت زیادہ خوش ہوئے، اس لیے کہ صحابہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے،
صحابہ کے تو بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں۔ قرآن حکیم میں تو اللہ نے پہلے ہی پارے میں سورہ البقرہ کے اندر کہہ دیا ہے کہ اگر تم اس طرح ایمان لے آؤ، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لے آئیں، مکے والے، مدینے والے، جس طرح کہ تم ایمان لائے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ خطاب اللہ نے صحابہ سے کیا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر پر عمل کرنے والوں نے، کہ اگر جس طرح تم ایمان لا چکے ہو بڑی استقامت کے ساتھ، اسی طرح اگر یہ بھی ایمان لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے، جو ابھی تک اسلام میں نہیں آئے، جو ابھی تک اسلام سے دور ہیں۔ کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا درجہ کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ پھر یہ کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اسلام میں سبقت کرنے والے پہلے انصار اور مہاجرین، ان کا کتنا بڑا درجہ کہ اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ صحابہ کا درجہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر صحابہ کے بعد لوگ اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر خرچ کریں اللہ کے راستے میں، تو ہمارے ساتھیوں نے، انصار و مہاجرین نے، ایک مد اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے تو اس کے برابر بھی نہیں پہنچیں گے احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنے والے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔